میرا ایک جی سوال تھا، کوشچن آنسر جی سیشن ہے چونکہ جی بڑی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ریلز اور بڑا ٹیگ کیا جا رہا ہے، ایون ای میل آ رہی ہیں، تو میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ کا نقطہ نظر بھی پبلک کے سامنے آنا چاہیے، جو لوگ سنتے ہیں ان کو سمجھ پڑے کہ کیا ویڈیوز جو آ رہی ہیں وہ یہ ہیں ہندوستان سے، اور وہ ویڈیوز جی یہ ہیں کہ بڑی تعداد میں مسلم لڑکیوں کو حجاب کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ غیر محرموں کے ساتھ، بالخصوص ہندوؤں کے ساتھ، بائکس پر، پارکس میں، ریسٹورنٹس میں، گاڑیوں میں یا پیدل راہ چلتے وہ دیکھی جاتی ہیں، اور ان کی ویڈیو بنا کے باقاعدہ ان کو آر دلائی جاتی ہے۔ یہ بڑی تعداد کے اندر یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ اس اعتبار سے میرا یہ تھا کہ کیا طریقہ کار ہے اور اس چیز کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے، کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا نعم البدل ہو سکتا ہے ہمارے پاس؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری یوتھ کو پتہ ہونی چاہیے، جو کہ انڈیا کے اندر رہتے ہیں اور جن کے سامنے روزمرہ شب و روز یہ واقعات جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو میں چاہتا تھا اس مدعا کے اوپر بھی ضرور بات ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ، آپ دیکھ لیں اس پہ کیا کہتے ہیں۔ مائک میوٹ حضرت۔ جی میں ذرا سا وہ لنک پن کر رہا تھا، وہ میں نے کر دیا، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، دو طرح کی ویڈیوز اس وقت سرکولیٹ ہو رہی ہیں، اور یہ آپ نے بڑا اہم مدعا اٹھایا ہے۔ اور پہلی جو ویڈیو ہے، جو پہلی کیٹیگری ہے، وہ دراصل ایسی ویڈیوز کے اوپر مشتمل ہے کہ جس میں لڑکا ہندو ہے، وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، لڑکی بھی ہندو ہے، لیکن اس نے اپنے گھر والوں کے غصے سے بچنے کے لیے یا ان سے چھپنے کے لیے یا کسی خاص پروپیگنڈے کا شکار ہو کر وہ برقع پہنے ہوئے ہیں، اور برقع پہن کر وہ لڑکے کے ساتھ اسکوٹر پر، موٹر سائیکل پر جا رہی ہے، اور پھر لڑکا اس کی ویڈیو بھی بنا دیتا ہے، چونکہ اس کو ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسوں ویسوں کا لالچ ہو اور کہیں سے پیسے مل جاتے ہوں یہ بتانے کے لیے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں لڑکا اور لڑکی دونوں ہندو ہیں، لیکن لڑکی برقع پہنے ہوئے ہے، کسی بھی مقصد کے تحت وہ ہو، اور بعض مرتبہ وہ پکڑی گئی ہے، بعض مرتبہ نہیں۔ یہ واقعات بھی لوگوں کے سامنے رہنے چاہیے۔ دوسری ویڈیو طرح کی ویڈیوز وہ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، کہ مثلا ایک لڑکی مسلم علاقے میں، مسلمان لڑکی ہے، وہ پکڑی گئی ہے، اور جو مرد حضرات ہیں مسلمان ہیں انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کی ویڈیو بنا دی اور اس کو وائرل کر دیا، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اس لڑکی کو روکا جائے۔ اس تعلق سے دو اپروچ ہیں۔ پہلا اپروچ وہ ہے کہ جو مشہور لبرلہ جو آر جے سائمہ ہے، اس نے اختیار کیا، اس نے کہا کہ بھئی یہ تو پرسنل چوائس ہے، وہ چاہے جس کے ساتھ جائے، تو ایسے مسلمانوں اور ان بھگوا گونز کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو ہمارا جو اعتراض ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ یہ جو ہے نا کہ چوائس ہے، تو چوائس کی بنیاد پہ پھر آپ کی جو مرضی ہو، آپ چاہے جو کریں، وہ آپ اخلاقیات کے خلاف کریں، معاشرے کے خلاف کریں، ملک کے قانون کے خلاف کریں، آپ مذہب کے قانون کے خلاف کریں، بس چوائس ہونی چاہیے۔ یہ بنیاد بالکل کھوکھلی ہے، اس بنیاد پر کبھی بھی اخلاقیات اور مورالٹی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ لیکن کیا یہ رویہ درست ہے؟ اگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اس طرح کے افراد جو ویڈیو بنا کر ان لڑکیوں کو روک رہے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس عمل سے یہ لڑکی یا دوسری لڑکیاں رک جائیں گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خام خیالی ہے، بلکہ اس لڑکی کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کو سمجھانا ہی ہے، آپ نے اس کو پکڑ لیا، اس کو دیکھ لیا، آپ اس کے گھر والوں سے بات کریں، اس کے گھر والوں تک اس کو لے کر جائیں، لیکن ویڈیو بنا کر اس کو پوری دنیا کے اندر وائرل کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ اس لڑکی کی عزت اور عصمت کے خلاف ہے۔ مان لیجئے کہ کل وہ لڑکی باز آ جاتی ہے، یا اس کے ذہن میں آپ نے اس کو راستہ دکھا دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی زندگی صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتی ہوں، لیکن اتنی دیر میں تو آپ نے ویڈیو کو وائرل کر کے اس کی زندگی کی، اس کے مستقبل کی تمام راہوں کو مسدود کر دیا۔ اس سے شادی کون کرے گا؟ تو یہ طریقہ کہ ذرا سی دیر میں فون نکالا اور کوئی بھی واقعہ آپ کو نظر آ رہا آپ اس کو وائرل کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارا جو مسئلہ ہے کہ لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ یا کسی بھی لڑکے کے ساتھ، وہ ہندو ہو کہ غیر ہندو ہو، وہ اس طریقے سے یعنی جو ایک طریقہ ہے مذہبی، اس سے باہر جا کر وہ ان سے لو افیئر اور چل رہے ہیں ان کے، اور بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہو رہا ہے، ہم اس کے بنیادی طور پر خلاف ہیں، اور اس لیے خلاف ہیں چونکہ یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ اب اگر آپ بھی اس کی ویڈیو وائرل کر دیں گے تو آپ نے کون سے اخلاقیات کے جھنڈے گاڑ لیے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کے لیے تو عبرت بن سکتی ہے، وہ طریقہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ آپ دوسروں کے لیے کیسے عبرت بنائیں گے؟ آپ نے ایک لڑکی کے فیوچر کو تباہ کر دیا،
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی لڑکی، کسی مسلمان لڑکی کے جس کی واپسی ممکن تھی، اس کے فیوچر کو تباہ کر کے آپ دوسری لڑکیوں کو روک لیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. لڑکی اور محتاط ہو جائیں گی، جس کو جانا ہوگا وہ جائے گا. کوئی اس وجہ سے نہیں رکے گا کہ کہیں میری ویڈیو بنا کر وائرل نہ کر دیا جائے. یہ میرا اس میں موقف ہے. جی عامر بھائی. زبردست، جزاک اللہ. حضرت وہ جو میں سوال کرنے لگا تھا وہ نیچے کمنٹ میں ہی آ گیا، الحمدللہ آپ نے جواب دے دیا. صرف ایک چیز کا اضافہ، کیا شریعت میں، کیونکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جب حد زنا جو ہے وہ قرآن میں نہیں آئی تھی تو اس سے پہلے آر جو ہے غالباً سورہ نساء میں یا کسی آیت میں، مجھے ایگزیکٹ الفاظ نہیں، کہ ان کو آر دلائی جائے یا ان کو ملامت دلائی جائے جو اس طرح کے کام کے اندر ملوث ہیں. تو کیا یہ شرعی نقطہ نگاہ سے ٹھیک ہوگا کہ اگر آر کے طور پر یا ملامت کے تو تعزیراً ان کو یہ آر دلائی جائے کہ آپ غلط کر رہے ہو، تاکہ معاشرے میں اس کے اول تو یہ عمل منسوخ ہو چکا، اور ثانیاً یہ ہے کہ اگر آر بھی دلانی ہے تو یہ حکومت کا کام ہے، یہ عوام کا کام نہیں. ہم یہ جو، اور یہ بات پھر یہی کہا جائے گا کہ پھر ان لوگوں میں کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور موب لنچنگ کر دیتے ہیں مسلمانوں کی جھوٹے سچے الزامات کی بنیاد پر، ان میں اور پھر ان مسلمانوں میں جو شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کیا فرق رہ جائے گا؟ آپ کسی بھی قانون کو، چاہے وہ شریعت کا قانون ہو، وہ قانون کے جو حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں. زبردست زبردست. مگر حضرت اگر حکومت کی بات ہو، موجودہ صورتحال کو پریکٹیکلی سامنے رکھتے ہوئے، حکومت تو کبھی بھی وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ادا نہیں کرے گی جو مسلم معاشرے تقاضا کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا انفرادی طور پر من استطاع منکم فلیغیرہ بیدہ والے اصول پر کام کیا جا سکتا ہے صحیح مسلم میں؟ بالکل بالکل انفرادی طور پر، لیکن اس کی بھی حدود ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کر کے اس کے فیوچر کو تباہ کر دوں گا، تو یہ نہیں عن المنکر کے دائرہ کار میں نہیں آتا، بلکہ یہ تو خود منکر ہے. نہیں عن المنکر کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کی اصلاح کرنے کی ذاتی طور پر کوشش کریں، اس کے گھر والوں کو رپورٹ کریں، اس کی کاؤنسلنگ کریں لڑکی کی. ابھی بنیادی طور پر ہم فوری طور پر ویڈیو بنا کر اس ویڈیو کو تو اس لڑکی کے مستقبل کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کی ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے اس پر توجہ نہیں ہے. بتائیے کیا ہمارے معاشروں میں لڑکیوں کی جلدی شادی ہو رہی ہے؟ لبرل آئیڈیاز اور لبرل ویلیوز سے متاثر ہو کر اچھے علمی خاندان اس بات کو اپنے عقیدے کا جز بنا چکے ہیں کہ لڑکی کا کیریئر بہت امپورٹنٹ ہے، لہٰذا اس کو پروفیشنل تعلیم دلائی جانا از حد ضروری ہے. اب اس کی پروفیشنل تعلیم 26 سال میں، 27 سال میں، 30 سال میں جا کر، 28 سال میں جا کر مکمل ہوتی ہے، تب جا کر اس کی شادی کا نمبر آتا ہے. بھائی شادی کی عمر اس کی ہو گئی، اگر آپ ملکی قانون کے اعتبار سے بھی چلیں 18 سال، اور شادی کر رہے ہیں آپ اس کی 10 سال لیٹ، 6 سال لیٹ، تو کیا ہوگا؟ یہ ایک انسانی فطرت ہے. ہمارے یہاں جو یعنی نسل انسانی سے شروع میں شادی کا ایک معیار ہے کہ جیسے ہی شادی کی عمر فوراً شادی کر دی جاتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. ایک تو حکومتی دباؤ میں اور پھر لبرل ویلیوز کے دباؤ میں آ کر ہم نے شادی کو مؤخر کر دیا. پہلی وجہ یہ ہے، یہاں ہم اصلاح نہیں کر رہے ہیں، اس منکر کے اوپر کوئی نکیر نہیں ہے. دوسری بات، ہم نے کو ایجوکیشن کو بڑھاوا دیا خود مسلم اداروں کے اندر. جہاں جہاں آپ دیکھیں گے اسلامی اسکول یا مسلم اسکول ہیں، وہاں پر بھی ایک بڑی تعداد ایسے اسکولوں کی ہے کہ کو ایجوکیشن وہاں پر موجود ہے، لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں، لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے کو ایجوکیشن کے خلاف، اس منکر کے خلاف ابھی تک جہاد کیوں نہیں کیا؟ تیسری چیز، آپ کے اپنے کالجز، اپنے یونیورسٹیز کہاں ہیں؟ چوتھی چیز، یہ اس سے پہلے تفصیل سے ڈسکس ہوئی تھی بات، اور ہمارے ٹیم کے ایک ممبر اطہر صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس وقت خصوصاً کووڈ کے بعد سے آن لائن ایجوکیشن پوری دنیا میں، آپ بڑی یونیورسٹی میں آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں. آپ کو اگر اپنی لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دینی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کو اسلامی ماحول میں اعلیٰ تعلیم دینا چاہتا ہوں، تو آپ ان کو آن لائن دیجیے. بلکہ اس وقت امریکہ میں، یورپ میں لڑکیوں کو نہیں، لڑکوں کو بھی آن لائن تعلیم اور ہوم اسکولنگ ہی کی طرف جو دیندار والدین ہیں وہ لے کر چل رہے ہیں، اس لیے کہ اسکولوں کا ماحول اس وقت اور جو کچھ تعلیم وہاں دی جا رہی ہے وہ اس قدر خطرناک ہے کہ وہ آپ کے بچوں کا ایمان سلب کر لے. تو یہ وہ منکر ہے کہ جہاں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن جو طریقہ اس وقت بعض لوگوں نے اختیار کیا وہ تو خود منکر ہے کہ جس کے اوپر نہیں کی جانی چاہیے. زبردست، جزاک اللہ حضرت، بہت شکریہ، جزاک اللہ. چلیں.